بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سب امیدیں ختم ہو جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو یہ عمل کر لینا، آپ کی ہر منزل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یوٹیوب پر موجود ہے دی پاور آف اللہ کہ ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن کہیں پر جا رہا تھا، کوئی ضروری آپریشن تھا یا کوئی کام تھا ضروری، اور میں جہاز میں سوار ہو گیا۔ جب میں جہاز میں بیٹھ گیا اور کچھ سفر ہم نے طے کیا تو موسم اتنا خراب ہو گیا کہ جہاز وہیں پر نزدیک ایک ایئرپورٹ میں رک گئی۔ میں نے پائلٹ سے کہا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، میری ضروری میٹنگ ہے، میری ضروری آپریشن ہے۔ تو اس پائلٹ نے کہا تمہاری خاطر ہم اوروں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے، وہ جگہ ویسی ہی قریب ہے، تم کوئی ٹیکسی کرا کر چلے جاؤ۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی کرائی اور میں روانہ ہو گیا۔ جب میں روانہ ہو گیا تو راستے میں طوفان اور بارش اتنا تیز ہو گیا کہ ٹیکسی والے نے کہا کہ اب ہماری جان کو خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ اور ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمیں یہاں پر رکنا ہوگا۔ تو ہم ایک گھر کے سامنے رک گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ ہم نے اس کو کہا کہ ماں جی بہت تیز بارش اور طوفان ہے، اس لیے ہم سفر نہیں کر سکتے، اگر تمہارے گھر میں ہمیں کوئی جگہ مل سکے جہاں ہم نماز پڑھ سکے بہتر ہوگا۔ تو اسی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے ہم کو گھر کے اندر داخل کیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے ہم زمین پر ایک بچہ پڑا تھا اور وہ عورت اس کے ماتھے پر پٹیاں لگا رہی تھی، اس کا تیز بخار تھا۔ تو میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، میں اس کے دادی ہوں اور یہ دماغی مریض ہے، لیکن میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کسی نے مجھے ایک ڈاکٹر کا نام بتایا ہے اور وہاں جانے کی میرے پاس پیسے نہیں ہے اور وہاں میں پہنچ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ تم مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتاؤ، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں تمہارے لیے نمبر لے لوں گا، میں تمہیں پہنچا دوں گا، آخر تم نے ہماری ساتھ نیکی کی ہے۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر ایشان۔ تو میں اس بات پر رونے لگ گیا اور اتنا رویا کہ اس بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر ایشان میں ہوں۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیا ذکر کر رہی ہو، تم ایسا کیا دعا پڑھ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے گھر پر لایا ہے اور کیسے اسباب بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ میں اس بات پر رو رہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہی ہوں، بس میں استغفار کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اسباب بنا دے۔ تو استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا وسیلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب تم استغفار کرتے ہو تو میں تمہاری مدد ایسی جگہ سے کروں گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہو، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہاری وہم اور گمان بھی نہیں ہو۔ تو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ استغفار پڑھتے، اور ہم اتنے گناہگار ہو کر بھی استغفار نہیں پڑھتے۔ نہ جانے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں، دن میں ہم کتنے بغض، کتنا نفرت دل میں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم استغفار نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے ہر مقصد کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بند راستے کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ
آپ کے ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ تو استغفار اگر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری مقصد، ہماری ہر مراد استغفار سے پوری ہوگی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے دعاؤں میں ہمیشہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔